بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے ایک بادشاہ کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور اس کے حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا گیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگوایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ چشم و خدم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، تیری اتنی جرأت۔ اس نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ بولا، اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی کہتا ہوں، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، کہہ۔ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا، اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر لوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا، بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، کہو۔ اس نے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو اس بندہ نے کہا، بہت اچھا کیا تم آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں، ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا، مجھے حق تعالی شانہ سے ملنا ہے، وہ زیادہ محبوب ہے مجھے تمام کاموں سے۔ فرشتے نے کہا، تم جس حالت میں مرنا چاہتے ہو اسی حالت میں تمہاری جان قبض کر لوں گا۔ اس شخص نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے؟ فرشتہ نے کہا، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا، اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ حالت ہے اللہ رب العزت کی فرما بردار اور نافرمان بندوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالہ میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ، نزا کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے، جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزع کی مختصر کیفیت تھی۔
ان سب کے علاوہ ملک الموت اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا ایک خوب اور مستقل مرحلہ ہے، جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں۔ وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو مجھے وہ صورت دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کو دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر میں فاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کی متی بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے نیک لوگوں کی روح قبض کرتے وقت جیسی آپ کی حیت و حالت ہوتی ہے وہ بھی دکھلاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حق تعالی شانہ نے دریافت فرمایا، اے موسیٰ، تم نے موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ تو اس کی جان نکلتی ہو اور نہ اس میں اڑنے کی کوئی سکت ہو۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، واللہ اعلم۔